لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم حج کے موضوع پر ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں مقامات حج میں سے چند کا تعارف پیش کیا گیا تھا۔ آج باقی مقامات کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ زمزم کا ذکر کرتے ہیں۔ زمزم کا پانی روبہ قبلہ ہو کر حصول برکت کی غرض سے بڑے ادب سے پیا جاتا ہے۔ تاریخی کتب کے مطابق جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شدت پیاس کی وجہ سے گڑ گڑا رہے تھے اور زمین پر پاؤں رگڑ رہے تھے اور حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا و مروہ پر چکر لگا رہی تھیں، اس وقت آپ علیہ السلام کے پاؤں کے رگڑنے کے سبب پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ مرور زمانہ کے ساتھ متعدد وجوہ کے باعث یہ خشک ہو گیا اور اس کے نشان محو ہو گئے۔ کئی صدیوں کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے خواب کے ذریعے اشارہ پا کر اس کی کھدائی کروائی اور اس کو جاری کروایا۔ مسجد کی وسعت کے پیش نظر زمزم پینے کا انتظام مطاف کے نیچے تہ خانے میں کر دیا گیا، جہاں چاہے زمزم سے متصل سینکڑوں کی تعداد میں ٹوٹیاں لگا دی گئیں، جہاں سے مرد و زن برکت حاصل کرتے ہیں۔ کنویں کو شیشے سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ 1415 ہجری میں مسجد حرام سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر محلہ کدی میں آب زمزم کو ذخیرہ کرنے کے لیے ٹینکی بنائی گئی اور مشینی سسٹم نصب کیا گیا جو آب زمزم کو کنویں سے ٹینکی میں منتقل کرتا ہے۔ اس ٹینکی کی وسعت 1500 مکعب میٹر کے لگ بھگ ہے۔ اب کچھ تذکرہ مسجد الحرام کا ہو جائے۔ یہ خانہ کعبہ کے ارد گرد مستطیل اور کسی حد تک گول کھلے صحن کی وسیع و عریض مسجد ہے، جہاں لوگ دائرے کے رنگ میں صفیں بنا کر اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ مسجد حرام کا کل رقبہ 40,08,020 مربع میٹر ہے اور حج کے دوران میں اس میں 40,20,000 افراد سما سکتے ہیں۔ صفا و مروہ، جیسا کہ اس سے قبل بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے شدت پیاس میں گڑ گڑانے کے سبب حضرت ہاجرہ نے بے قراری کے عالم میں پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے 7 چکر لگائے۔ اس یاد کو تازہ رکھنے کے لیے حج اور عمرہ کرنے والے صفا و مروہ پر 7 چکر لگاتے ہیں اور اس عمل کو سعی بین صفا والمروہ کہا جاتا ہے۔ ان مقامات کو قرآن کریم میں شاعر اللہ ٹھہرایا گیا۔ کعبۃ اللہ سے ان مقامات کا فاصلہ 130 میٹر ہے۔ موجودہ صورتحال ان مقامات کی کچھ یوں ہے کہ یہ دالان اور چبوترے کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ نیز صفا پر ایک گنبد نما چھت بھی بنائی گئی ہے اور مسجد حرام کی وسعت اور پھیلاؤ کے سبب مسجد کا ایک دروازہ ان کو آ لگا ہے۔ صفا پر بازار آباد ہو چکا ہے جو سوق صفا کہلاتا ہے اور شہر کا حصہ کہلاتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں پہاڑ آپس میں اس طرح مل گئے ہیں کہ دونوں میں تفریق کرنا مشکل ہے۔ صحیح کے لیے نشانات لگا رکھے ہیں جن سے صحیح شروع کرنے اور ختم کرنے کا حال معلوم ہوتا ہے۔ اب مکہ سے باہر کے مقامات کا تعارف پیش کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلے مینا ہے، ایک وسیع اور کشادہ میدان جو پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے۔ مزدلفہ سے یہاں آ کر رمی جمار، قربانی وغیرہ افعال ادا کیے جاتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو حجاج یہاں آ جاتے ہیں، ظہر، عصر اور مغرب کی نمازیں ادا کرتے اور 9 ذی الحجہ کی فجر بھی یہیں ادا کی جاتی ہے۔ یہیں پر وہ قربان گاہ بھی ہے جہاں ہر سال حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں لاکھوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، جس کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اس قربانی کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے حاجیوں کو یہ حکم دیا، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ یہاں پر 3 پتھر ہیں جنہیں جمار بھی کہتے ہیں، جن کے نام بالترتیب جمرۃ الاولیٰ، جمرۃ الوسطیٰ اور جمرۃ العقبہ ہیں۔ حاجی مینا میں واقع 3 جمروں پر کنکریاں مارتے ہیں، اس عمل کو رمی جمار کہتے ہیں۔ عرفات، مکہ سے قریباً 9 میل کے فاصلے پر یہ عظیم الشان میدان ہے جہاں 9 ذی الحجہ کو حجاج جمع ہوتے ہیں۔
جہاں اللہ کے حضور زاری اور خالص نیت سے ذکر و لبیک اور دعا و درود و استغفار اور کلمہ توحید میں مشغول رہنا اور نماز ظہر و سر ادا کرنا اور نماز سے فراغت کے بعد بالخصوص غروب آفتاب تک دعا میں اپنا وقت گزارنا ہوتا ہے، اسے وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ ناظرین، اب مزدلفہ کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ مزدلفہ عرفات اور مینا کے درمیان ایک کشادہ میدان ہے۔ عرفات سے تقریباً 3 میل دور، یہاں سے مینا کا فاصلہ بھی تقریباً اتنا ہی ہے۔ عرفات سے واپسی پر حجاج یہاں رات بسر کرتے ہیں اور مغرب و عشاء کی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ معشر الحرام جو مزدلفہ کی 2 پہاڑیوں کے درمیان ہے اور خود سارے مزدلفہ کو بھی مشعر حرام کہتے ہیں۔ مزدلفہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقوف کی جگہ گنبد بنا دیا گیا تھا۔ آج کل یہاں ایک مسجد بھی ہے جسے مشعر الحرام کہا جاتا ہے۔ مشعر حرام کو قزح بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس جگہ پر ذکر الہی کرنے کی تاکید کی گئی ہے، چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ میقات، ناظرین، میقات وہ جگہ ہے کہ حج و عمرہ کی نیت سے مکہ معظمہ کو جانے والے کو احرام کے بغیر وہاں سے آگے بڑھنا جائز نہیں۔ نیز مختلف علاقوں کے لیے مختلف میقات ہیں جو درج ذیل ہیں: ذوالحلیفہ، جحفہ، ذات العرق، قرن المنازل، یلملم اور تنعیم۔ اس کے بعد حرم کعبہ۔ مکہ معظمہ کے ارد گرد حدیں بنی ہوئی ہیں۔ ان حدود کے اندر وہاں کے وحشی جانوروں حتیٰ کہ جنگلی کبوتروں کو تکلیف و ایذا دینا بھی بلکہ تر گھاس اکھیڑنا تک حرام ہے۔ تمام مکہ مکرمہ، مینا، مزدلفہ یہ سب حدود حرم میں ہیں، البتہ عرفات داخل حرم نہیں۔ ناظرین، آئندہ بھی ہم حج کے متعلق پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نیز حج کے متعلق کسی قسم کا سوال آپ کے ذہن میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں، ہم اگلی ویڈیوز میں ان کا جواب پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔